امریکی شہر لاس اینجلس خطرناک آگ کے باعث بدترین حالات سے دوچار ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے لیکن تمام تر وسائل کے باوجود سپر پاور امریکہ آگ پر تاحال قابو نہیں پا سکا۔ امریکی محکمہ موسمیات نے جمعرات تک تیز ہواؤں اور انتہائی کم نمی کے باعث آگ کے مزید علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ آگ نے مونٹری بے کے علاقے میں ایک پاور پلانٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کا سب سے بڑا بیٹری کا پلانٹ بھی آگ سے جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیٹری سٹوریج پلانٹ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے فضا میں زہریلے دھوئیں کے بادل پھیل گئے ہیں۔ اس پلانٹ پر لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ تھا۔ پاور پلانٹ کے قریب آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اور 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جدید مشینری بھی لاس اینجلس میں لگی آگ کو روکنے میں ناکام ہے اور تیز ہوائیں آگ کو مزید علاقوں تک پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ آگ سے 27 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 2 ہالی ووڈ اداکار بھی شامل ہیں، جبکہ 30 کے قریب تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ سراغ رساں کتوں کی مدد حاصل کر رہا ہے۔ 40,000 ایکڑ اراضی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے، جبکہ 12,300 سے زائد گھر مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ پیلی سیڈز میں لگی آگ پر 27% ہی قابو پا سکا ہے، جبکہ اینٹن میں لگی آگ پر بھی ابھی تک 55% تک ہی قابو پایا جا سکا ہے۔ اینٹن کا 45% حصہ ابھی بھی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ 2 لاکھ افراد علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ مزید 88,000 افراد کو متاثرہ علاقے چھوڑنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ شہر کے بڑے حصے کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور آس پاس کے علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے سے شہر میں تعلیم کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ جن سکولوں میں 14,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ بند پڑے ہیں، جبکہ جہاں حاضری لازمی نہیں وہاں طلبہ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ 250 سے 275 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ جنگل سے شہر تک پھیلنے والی آگ سے 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی پیش گوئی کے بعد آگ لاس اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آگ نے شمال مغربی وینٹورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جہاں ہزاروں گھرانے بجلی سے محروم ہیں۔ لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز میں 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیلنے لگی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1,150 فائر انجنز، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رضاکاروں میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سمیت کینیڈا اور میکسیکو سے آئے ہوئے فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگلے ہفتے تک اگر آگ نہ بجھی تو اس پر قابو پانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث بجھی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ مکینوں کی گھروں کو واپسی ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کر شہریوں کی گھروں کو واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگ سے متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ لاس اینجلس کی یہ آگ انشورنس کمپنیوں پر بھی بہت بھاری پڑی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انشورنس کمپنیوں کی جانب سے بیمہ کنندگان کو
30 ارب ڈالرز تک کی ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اس تاریخی آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر بننے والے 12,000 گھروں میں سے اکثر انتہائی قیمتی گھر تھے جن کے مالکان نے انشورنس کرا رکھی تھی۔ مقامی انتظامیہ نے آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارتوں کے ملبے، راکھ اور گرد میں بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے جلد پر لگنے سے یا پینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچرے کو نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ان خطرناک مادوں کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے امدادی کارکنوں، رہائشیوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکام نے 1,70,00,000 افراد کو آگ سے پیدا ہونے والی آلودگی سے خبردار کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک 60 لاکھ افراد اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ لاس اینجلس کے علاقے پیسیفک پیلیسیڈز میں آگ لگنے کی وجوہات کے حوالے سے نئی معلومات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیسیفک پیلیسیڈز کے رہائشیوں کا خیال ہے کہ اس آگ کا آغاز 7 جنوری سے نہیں بلکہ اس سے ایک ہفتہ قبل 1 جنوری سے ہوا تھا۔ رہائشیوں کے مطابق ان پہاڑوں پر 1 جنوری کو بھی ایک آگ لگی تھی جس سے 10 ایکڑ کے قریب رقبہ متاثر ہوا تھا۔ اسے بہت حد تک نظر انداز کیا گیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کا کام جلد بازی میں ہوا اور بہت سے لوگوں کو آگ کے بارے میں معلوم تک نہیں ہوا۔ رہائشیوں نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ آگ بجھانے کے بعد یہ یقینی بنانے میں کوتاہی برتی گئی کہ یہ آگ کسی دوسری آگ کا سبب نہ بنے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 جنوری اور 7 جنوری کو لگنے والی آگ کا دھواں ایک ہی سمت اور ایک مقام سے اٹھتے دیکھا تھا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 1 جنوری اور 7 جنوری کو لگنے والی آگ میں یقینی طور پر کوئی تعلق ہے۔ رہائشیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ 1 جنوری کو لگنے والی آگ نئے سال کے جشن پر ہونے والی آتش بازی کے نتیجے میں لگی تھی۔ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور متاثرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنگلات میں لگنے والی آگ اتنی تیزی سے کس طرح پھیلی کہ ان کے گھر ہی جل گئے۔ آگ لگنے اور اس سے ہونے والی تباہی سے متعلق مختلف سوالات نے جنم لیا ہے، جیسا کہ یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی یا یہ بجلی کے تاروں سے لگنے والی آگ تھی جو تیزی سے پھیلی، یا جنگل میں پہلے سے آگ لگی تھی جو تیزی سے پھیلی۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے امریکہ کے وفاقی ادارہ برائے الکوہل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز ATF کے عہدیدار جوش مدینہ کی سربراہی میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جوش مدینہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر کوئی جواب چاہتا ہے اور کمیونٹی کا بھی حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ آگ کس طرح لگی۔ ان کے بقول ATF تمام سوالات کے جواب دے گی، لیکن اس کے لیے پہلے تحقیقات مکمل ہو جائیں۔ ATF قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں، فورکاسٹ سروس اور اٹارنی آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جبکہ آتش زدگی کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں 75 افراد شامل ہوں گے۔ جوش مدینہ نے کہا کہ آگ کی تحقیقات کرنے والے ماہرین، کیمیا دان، الیکٹرک انجینئرز اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے آگ سے سب سے زیادہ متاثرہ 2 مقامات کا جائزہ لیا جائے گا اور آتش زدگی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ الٹوڈینا کے علاقے میں متعدد افراد نے بجلی فراہم کرنے والی مقامی کمپنی
सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इल्जाम आयद किया है कि बिजली कंपनी के खंभे में चिंगारियों ने आग को भड़काया है। दूसरी जानिब बिजली कंपनी का कहना है कि उसे नहीं लगता है कि उसके खंभों में कोई खराबी थी। लॉस एंजलिस में 4000 अरब डॉलर से जायद के असासों की निगरानी करने वाली कंपनियों को खित्ते की तबाहकुन आग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना है, जिनमें से कुछ कंपनियां अपने दफातर दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हैं और अपने घरों से महरूम होने वाले अमले के अरकान की मदद कर रही हैं।